وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 35 روپے اضافے کا اعلان۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 35 روپے کے بڑے اضافے کا اعلان کر دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت کی خبریں سامنے آئیں اور عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تقریباً 11% تک کا اضافہ ہوا۔ ہمیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم کی قیمت میں 50 روپے فی لیٹر تک اضافے کی قیاس سرائیاں کی جا رہی ہیں۔ پچھلے 4 ماہ میں ایک بار بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کو نہیں بڑھایا گیا، بلکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 20 روپے تک کی کمی کی گئی، جبکہ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 29 اور 30 روپے کی کمی کی گئی۔ ان کا کہنا تھا اوگرا کی جانب سے تجویز پیش کی گئی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت کو ختم کرنے کے لیے قیمتوں میں اضافہ کیا جائے۔ مزید کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ روپے کی قدر کے اعداد و شمار کو مد نظر رکھتے ہوئے پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمت میں 35 روپے فی لیٹر، جبکہ لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 18 روپے فی لیٹر اضافے کا فیصلہ کیا۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ پیٹرول کی نئی قیمت 249 روپے 80 پیسے، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت فی لیٹر 262 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ اسی طرح مٹی کا تیل 199 روپے 83 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل آئل 187 روپے فی لیٹر میں دستیاب ہوگا۔ کوئٹہ سے کراچی آنے والی کوچ بیلا میں حادثے کا شکار، ہلاکتوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ لس بیلا میں چنکی اسٹاپ کے قریب مسافر کوچ کھائی میں گرنے سے 40 افراد جام بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ کھائی میں گرنے کے بعد مسافر کوچ میں آگ لگ گئی۔ امدادی کارروائیوں کے دوران ابتدائی طور پر 12 افراد کی لاشیں نکال کر ہسپتال منتقل کی گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مسافر کوچ کوئٹہ سے کراچی کی طرف جا رہی تھی کہ بیلا میں چنکی اسٹاپ کے قریب کھائی میں گر کر حادثے کا شکار ہو گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر بیلا نے اس حوالے سے بتایا کہ حادثے کے مقام پر امدادی کارروائیاں مکمل کر لی گئی۔ اب تک 40 افراد کی لاشیں نکالی گئیں، جبکہ 4 زخمی افراد کو ہسپتال منتقل کیا۔ اے سی بیلا کا کہنا ہے کہ حادثے کا شکار بس سے نکالی جانے والی زیادہ تر لاشیں ناقابل شناخت ہیں۔ لاشوں کی شناخت کے لیے DNA ٹیسٹ کروایا جائے گا۔ عمران نے اپنی حکومت بھی خود توڑی اور رو بھی خود رہا ہے، اب باقی زندگی بھی رونا پڑے گا۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ نون لیگ بھاری اکثریت سے الیکشن جیتے گی۔ مریم نواز ابوظبی سے لاہور پہنچ گئیں۔ مریم نواز کے استقبال کے لیے مسلم لیگ نون کے کارکن بڑی تعداد لاہور ایئرپورٹ پہنچے، جہاں لیگی سینئر نائب صدر نے خطاب بھی کیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ میرے پیارے پاکستانیوں، نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم۔ نواز شریف نے مجھے کہا کہ لاہور پہنچ کر سب کو میرا پیار بھرا سلام کہنا۔ آپ کو خوشخبری سنا دوں، نواز شریف بہت جلد آپ کے درمیان موجود ہوں گے۔ نواز شریف آج بھی ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ذمہ داری دینے پر اللہ تعالیٰ کے بعد نواز شریف، شہباز شریف اور آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ پارٹی کے لیے کام کرتے ہوئے ایک دن بھی ضائع نہیں کروں گی۔ جب تک قوم کی تقدیر نہیں بدلے گی، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذرا بتانا نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے کردار عمران خان کے بیانات نے میرے والد اور فیملی کے لیے خطرات بڑھا دیے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ہم عمران خان کے الزامات کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ عمران خان کے بیانات نے میرے والد اور فیملی کے لیے خطرات بڑھا دیے۔ ایک بیان میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ دہشت گرد تنظیموں نے مجھے اور پارٹی کو نام لے کر براہ راست دھمکیاں دیں۔ عمران خان اب آصف زرداری پر غلط الزام عائد کر رہے ہیں۔ عمران خان کے توہین آمیز اور خطرناک الزامات پر قانونی پہلوؤں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی عمران خان کو ان الزامات پر چیلنج کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ عمران خان میرے والد کو بندوق کی نوک پر رکھنے کی دھمکی بھی دے چکے ہیں۔ عمران خان اور حواریوں کی دہشت گردوں کی سہولت کاری کی دستاویزات تاریخ کا حصہ ہیں۔ عمران خان نے اپنے دور میں دہشت گردوں کو رہا کیا، جمہوریت پسندوں کو گرفتار کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ عمران خان نے خیبر پختونخوا کو دہشت گرد تنظیموں کے حوالے کیا۔ آج تک عمران خان کی پارٹی دہشت گرد گروہوں کی فنڈنگ کرتی ہے۔ اگر مجھ پر، میرے والد یا پارٹی پر حملہ ہوا تو اس سے سب حساب لیا جائے گا۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ بیوی کو خواب آنے پر وہ TV پر آ کر الزامات نہیں لگا سکتے۔ عمران خان کی اہلیہ کی خواب عدالتوں میں ثابت نہیں کیے جا سکتے۔ عمران خان کا الزام غیر منطقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کے لیے خطرات کو بڑھا دیا۔ ہم ایسے پاپولر فنکشن کو اپنے بیانیہ پر حاوی نہیں ہونے دیں گے جو ہماری سیاست کو زہر آلود اور جمہوریت کو تاراج کرے۔ ہم دہشت گردوں اور ان کے سیاسی فرنٹ مین کے پروپیگنڈے کا چارہ بننا بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اور ادھر عمران خان نے فواد چودھری کے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کے نام خط لکھا۔ عمران خان نے خط میں دوران حراست فواد چودھری کی آئینی حقوق کے تحفظ کی اپیل کی اور اعظم سواتی شہباز گل پر تشدد اور غیر انسانی سلوک کا حوالہ دیا۔ خط میں چیف جسٹس آف پاکستان سے آئین کی کسٹوڈین کے طور پر زیر حراست افراد کی عزت اور وقار کے تحفظ کی اپیل کی گئی۔ خط میں کہا گیا کہ زیر حراست افراد پر تشدد یا وقار کے خلاف اقدامات آئین کی خلاف ورزی ہے۔ خیال رہے کہ اسلام آباد کے مقامی جوڈیشل مجسٹریٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔
عرفان رشید کی رپورٹ کے مطابق وادی نیلم THQ ہسپتال کل میں آتش زدگی، ہسپتال کا بڑا حصہ جل کر خاکستر، مقامی رضاکاروں نے اپنی مدد آپ کے تحت بر وقت کنٹرول کر کے بڑی تباہی سے بچا لیا۔ آزاد کشمیر وادی نیلم تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کل میں آتش زدگی، عمارت کا بڑا حصہ جل کر خاکستر، لاکھوں مالیت کا نقصان، مقامی آبادی نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر کنٹرول کر کے بڑی تباہی سے بچا لیا۔ آگ دن 1 بجے کے قریب لگی، جس پر 1.5 گھنٹے کے اندر کنٹرول کر کے بڑی تباہی سے بچا لیا۔ آگ کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی۔ آگ سے ہسپتال کا بڑا حصہ جل کر خاکستر، علاقے میں فائر بریگیڈ کی سہولیات دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے آگ پر فوری کنٹرول ممکن نہ ہو سکا۔ تاخیر کی وجہ سے ہسپتال کا بڑا حصہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ بھمبر آزاد کشمیر سے امجد حسین عالم کی رپورٹ کے مطابق بھمبر میں چنار فری ڈائلسس سینٹر کا ایک اہم مقام ہے۔ آزاد کشمیر میں واحد ڈائلسس سینٹر ہے جو ناکارہ گردوں کے مریضوں کو بہترین اور کمال کی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ آج ادارے کی برانچ سماہنی کا وزٹ کر کے بھی وہی محسوس ہو رہا ہے جو بھمبر میں سکون میسر ہوتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین کورٹ چودھری محمد اختر نے تحصیل سماہنی میں قائم چنار فری ڈائلسس سینٹر بھمبر سماہنی برانچ کی وزٹ کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ چنار فری ڈائلسس سینٹر بھمبر اپنی شاخیں بنا رہا ہے جو خوش آئند ہیں اور اس سے ناکارہ گردوں کے مریضوں کو بھی بے حد سہولیات فراہم ہو رہی ہیں۔ غلام احمد چودھری مرحوم غفور نے جو بیج بویا وہ قد آور درخت بن چکا ہے، جس پر ادارے کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قبل ازیں تنظیم کے منتظمین نے چودھری محمد اختر کا چنار فری ڈائلسس سینٹر سماہنی برانچ میں استقبال کیا۔ ادارے کی زیر انتظام قائم لیبارٹری اور سینٹر میں موجود مریضوں کے متعلق مفصل بریفنگ دی۔ تمام مریضوں سے فرداً ملاقات کی، جبکہ انتظامیہ ادارہ کی جانب سے انہیں یادگاری شیلڈز پہ بھی نوازا گیا۔ راجہ زاہد حسین کی رپورٹ کے مطابق صدر مسلم کانفرنس پر نالا مرزا زبیر جرال کے چھوٹے بھائی اوورسیز مرزا شیراز جرال رشتہ ازدواج میں منسلک۔ مرزا شیراز جرال کی دعوت ولیمہ کی تقریب برنالہ میرج ہال میں منعقد ہوئی۔ دعوت ولیمہ کی تقریب میں صدر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان، سابق صدر مسلم کانفرنس مرزا محمد شفیق جرال، سابق قائم مقام وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری پرویز اشرف، سابق محتسب اعلیٰ آزاد کشمیر سالار قافلہ مرزا ظفر جرال، SSP بھمبر راجہ اکمل خان، SHO تھانہ برنالہ چودھری ارشد، راجہ اقبال انقلابی، صدر مسلم کانفرنس بھمبر ڈاکٹر محمد عرفان سیالوی، ممبر اسلم جرال، مرزا اصغر جرال، مرزا شراکت جرال، MD برنالہ کیبل نیٹ ورک، مرزا غفار جرال، مرزا وقار جرال، مرزا ناظم جرال، مرزا عثمان خالد جرال، سابق صدر کشمیر پریس کلب برنالہ مرزا سلمان جرال، سابق جنرل سیکرٹری مرزا اسلم جرال، انچارج گلوبل اردو نیوز آزاد کشمیر زاہد حسین راجہ، صحافیوں سمیت سیاسی سماجی وکلاء ڈاکٹرز کی کثیر تعداد میں شرکت ہوئی۔